بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے نظم کی اقسام۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں آپ نے اصناف ادب کے بارے میں پڑھا تھا کہ اصناف سخن کیا ہے اور اصناف نثر کیا ہے۔ اصناف سخن کی بہت جو ہے وہ اقسام ہم نے پڑھی، جن میں سے ایک بہت اہم قسم جو ہے وہ نظم کی ہے۔ آج ہم نظم کی اقسام پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اصل میں نظم کیا چیز ہے۔ جی، نظم ہر کلام موضوع کو نظم کہتے ہیں، لیکن عام اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی، یعنی یہ ہم نے اصناف سخن پڑھی تھی۔ شاعری کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں یہ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی بھی آتے ہیں۔ دور قدیم میں نظم کی کچھ خاص اسالیب کا رواج رہا ہے، مثلاً مسدس، مخمس، ترجیباً، یعنی نظم میں کچھ ایسے اسالیب تھے، یعنی نظم کو اس طریقے سے لکھا جاتا تھا کہ وہ مسدس کی صورت میں جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، مخمس ایسی نظم یا جس کے 5 مصرے ہوتے ہیں اور ایک بند بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو نظم جو ہے وہ خاص اسالیب میں لکھی جاتی تھی۔ ان قدیم اصناف اور اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول اتنے سخت تھے کہ ان میں کسی شاعر کو اصلاح و ترمیم کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور بالعموم وہ ان کی روایات اور ضابطوں کے پابند رہ کر ہی طبع آزمائی کرتے تھے، یعنی نظم لکھتے ہوئے انہیں خاص آداب اور اصول کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا تھا، پھر وہ نظم لکھ سکتے تھے۔ حیت کے لحاظ سے نظم کی اقسام۔ حیت کیا چیز ہے؟ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے حالت، صورت، شکل۔ تو نظم جو ہے وہ شکل کے لحاظ سے، یعنی اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے نظم کی کتنی اقسام ہیں؟ جی، نظم کی اقسام: طویل نظم، پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم۔ یہ 5 اقسام ہیں جو کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ حیت کے اعتبار سے نظم کی یہ اقسام ہے۔ اب ان کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ پابند نظم۔ پابند نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ قافیوں اور ردیف کی پابندی بھی کی جاتی ہے۔ ابتدائی دور کی بیشتر نظمیں پابند نظموں کے دائرے میں آتی ہیں، مثلا نظیر، حالی، اکبر، اقبال، جوش کی نظمیں چند پابند نظموں کے عنوانات وغیرہ درج ذیل ہیں۔ آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، روٹیاں، یہ نظیر اکبر آبادی کی چند نظمیں ہیں جو کہ پابند ہیں، نظمیں ہیں یعنی جن میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ اسی طرح الطاف حسین حالی کی چند نظموں کی مثال ہے مٹی کا دیا، برسات، مناجات بیوہ۔ پابند نظمیں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے نہ اشعار کی تعداد کی، شاعر کسی بھی موضوع پر کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے، اور بعض شاعروں نے 4-6 اشعار پر مشتمل پابند نظمیں بھی لکھی ہیں۔ معرہ نظم۔ معرہ نظم کی تعریف۔ انگریزی میں معرہ نظم کو بلینک ورس کہا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معرہ نظم بھی پابند نظموں کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ نظم بھی کسی خاص مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے اور نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے، لیکن معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا، یعنی بحر ہوتی ہے، قافیہ نہیں ہے۔ معرہ نظم کے اہم شعراء میں تصدق حسین خالد، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندھری کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ نون میم راشد کی نظم زاد سفر جو ہے دیکھیے، وہ معرہ نظم کی بہترین مثال ہے۔ جی، آزاد نظم۔ آزاد نظم کی تعریف۔ پابند نظم میں قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ آزاد نظم میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ آزاد نظم کا پہلا تجربہ فرانس میں درس کے نام سے کیا گیا تھا۔ اس کے تحت غیر مساوی مصروں پر مشتمل نظمیں کہیں گئی۔ انگریزی میں سے فری ورس کا نام دیا گیا اور یہی اصطلاح اردو میں آزاد نظم کے نام سے معروف ہوئی۔ یعنی آزاد نظم میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، پہلا مصرع لمبا ہو سکتا ہے، دوسرا مصرع میں 1 یا 2 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور تیسرا مصرع جو ہے وہ
میں 5-6 الفاظ کا ایک مصرع جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہے۔ نثری نظم کی تعریف۔ نثری نظم معرہ اور آزاد نظموں کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے۔ اس میں وزن، بحر، ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ نثری نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے تسلسل کے ساتھ چھوٹی بڑی نثری سطروں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ نثری نظم میں بھی ایک مخصوص قسم کا آہنگ اور شعریت کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ وزن، قافیہ اور بحر کی پابندی بھی نہیں ہے۔ ایک مرکزی خیال ہے، نثر کی صورت میں وہ لکھی جاتی ہے لیکن اس میں کوئی آہنگ، شعریت کا عنصر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی شاعری کا عنصر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہے۔ طویل نظم کی تعریف۔ روایتی شاعری میں قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی طویل نظم کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ طوالت اشعار کی تعداد پر منحصر ہے۔ قصیدے اور مرثیے میں یہ تعداد محدود ہو سکتی ہے۔ مثنوی کے اشعار واقعے کی طوالت کے پیش نظر قصیدے یا مرثیے سے زیادہ طویل ہو سکتے ہیں۔ طویل نظم کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی موضوع یا خیال کی وحدت اسے مختصر نظموں کا مجموعہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ، جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا وغیرہ نظمیں مسدس کی حیث میں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حالی کی مد و جزر اسلام، وہ بھی اس کی بہترین مثال ہے، طویل نظم ہے۔ شکوہ، جواب شکوہ اور ابلیس کی مجلس شورا بھی اس کی طویل نظم ہے، یعنی یہ مسدس کی حیث میں لکھی جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے، مخمس میں بھی ہو سکتی ہیں، مسدس میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نظم کیونکہ یہ طویل ہوتی ہے۔ شکریہ ناظرین، آج ہم نے نظم کی اقسام پڑھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل